بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوسفل اسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین کرام، ابھی ہم مد کا بیان پڑھ رہے ہیں اور ہم نے سب سے پہلے ویڈیو میں مد کی تعریف پڑھی تھی کہ مد کی تعریف کیا ہے، مد کسے کہتے ہیں، کیا ہے، اس چیز کو ہم نے پڑھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دوسری قسم میں یعنی دوسرے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مد فرعی کی آگے 4 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد عارض وقفی۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم پڑھنے والے ہیں جو مد فرعی کی جو چوتھی قسم ہے، مد لازم۔ تو اس کو ہم آج پڑھنے والے ہیں، مد فرعی کی چوتھی قسم مد لازم۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ مد لازم کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو پڑھا ہے جس میں ہم نے مد فرعی کی جو 3 قسمیں ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض وقفی، اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس پر کلک کریں اور جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ تو ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں مد لازم۔ اس سے پہلے کہ میں مد لازم پڑھانے شروع کروں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، پہلے ہم مد لازم کی تعریف اور اس کی جتنی بھی مثالیں ہیں اور اس کی قسمیں لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ تو ناظرین، اب آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ہم نے پچھلے ایک ویڈیو میں پڑھا تھا مد کا بیان، مد کس کو کہتے ہیں، مد کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ مد کسے کہتے ہیں اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں، 2، مد اصلی اور مد فرعی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا مد اصلی کس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پڑھا مد فرعی کس کو کہتے ہیں۔ پھر مد فرعی کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، کیا؟ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد عارض وقفی اور نمبر 4 مد لازم۔ تو 3 قسموں کو ہم نے وہاں پڑھا، ان کی تعریفیں، ان کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی۔ چوتھی قسم جو تھی مد لازم، وہ ہم نے اس وقت نہیں پڑھی تھی۔ تو آج ہم چوتھی قسم کو پڑھتے ہیں کہ مد لازم کسے کہتے ہیں۔ مد لازم وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ سکون اصلی وہ سکون ہے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہے، اس کو کہتے ہیں سکون اصلی۔ یعنی کہ حرف مد کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے اور جب ہم اس ساکن حرف کو، وہ ایسا ساکن حرف ہو کہ وہاں اگر وقف کیا جائے یا وصل، دونوں حالتوں میں وہ ساکن ہی رہے، وصل یا وقف دونوں حالتوں میں وہ ساکن ہی رہے، اس کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ پھر سے آپ سمجھیں، مد لازم وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ یہ مد فرعی کی چوتھی قسم ہے مد لازم، وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون اصلی ہو۔ حرف مد جہاں پر آ گیا کسی کلمے میں، کسی لفظ میں، اس کے بعد سکون آ گیا اور وہ سکون اصلی ہو تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ لیکن سکون اصلی کہتے کس کو ہیں؟ سکون اصلی وہ سکون ہے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہے۔ تو وصل میں بھی جہاں پر ہم مطلب ملا کر پڑھیں آگے دوسرے لفظ کے ساتھ، وہاں پر بھی وہ سکون باقی رہے، اور اگر ہم اس پر رکیں تو بھی وہ حرف وہ سکون باقی رہے، اس کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ یعنی سکون فرعی نہ ہو کہ وہ وصل میں باقی نہ رہے، صرف وقف میں باقی رہے، نہیں، بلکہ وہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں باقی رہے، چاہے ہم وہاں پر وقف کریں یعنی رکیں تب بھی وہ سکون باقی رہے، اور اگر چاہے وہاں پر نہ رکیں، آگے دوسرے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھیں تب بھی وہ باقی رہے، تو اس حالت میں کیا ہوگا؟ اسی کو کہتے ہیں مد لازم، جو سکون اصلی اسی کو کہتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں سکون اصلی وہ سکون ہے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں باقی رہے۔ پھر آگے بتاتے ہیں مد لازم کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں مد لازم کی؟ 4 قسمیں۔ وہاں مد فرعی کی 4 قسمیں ہوئی تھی، پھر مد فرعی کی چوتھی قسم تھی مد لازم۔ اب مد لازم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، کیا کیا؟ نمبر 1 مد لازم کلمی مثقل، نمبر 2 مد لازم کلمی مخفف، نمبر 3 مد لازم حرفی مثقل، نمبر 4 مد لازم حرفی مخفف۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم اچھی طریقے سے اب آگے جا کے پڑھیں گے کہ مد لازم کی مثال، ان کی مد لازم جو کلمی مثقل ہے یہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے۔ مد لازم کلمی مخفف کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے۔ اسی طرح مد لازم حرفی مثقل کی تعریف اور مثال، اسی طرح مد لازم حرفی مخفف اور مثقل، یہ 4 قسموں کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، ایک ایک کر کے یا 2 کر کے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو اگر آپ کو کہیں پر کوئی سوال پوچھنا ہو یا کہیں پر کوئی شک و شبہ رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں
تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے اچھی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں، اچھی طریقے سے سمجھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔